وہ اسلامی ملک جہاں شراب کو پینے، خریدنے اور اس کی فروخت کی سزا جرمانے، قید سخت اور عوامی مقام پر کوڑے لگانے تک کی ہو سکتی ہے، اب وہاں شراب خانہ کھلنے جا رہا ہے، جبکہ اسلام میں شراب پینے کی حرمت کے ساتھ شراب کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے؟ یہی ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ ناظرین اکرام، اسلام دین فطرت ہے جو اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی، پاک بازی، عفت و پاک دامنی، شرم و حیا اور راست گوئی اور راست بازی جیسی اعلیٰ صفات سے مزین دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بے شرمی، بے حیائی، بے عقلی، بدگوئی اور بے راروی جیسی ذلیل اور ملعون عادات سے بچنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اسلام نے ہر اس چیز کے کھانے پینے اور استعمال کی اجازت دی ہے جو حلال، طیب اور پاکیزہ ہے۔ اس کے برعکس ہر اس چیز کے برتنے سے اور استعمال سے منع کیا ہے جس سے صحت ایمانی اور صحت جسمانی کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے شراب، جوا، سود، زنا اور چوری سے بچنا بھی فرض اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں شراب کی حرمت ترجیحاً بیان ہوئی ہے۔ شراب کے رسیحہ عرب معاشرے نے شراب کے متعلق جب اللہ کے رسول سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ اگرچہ شراب اور جوئے میں بظاہر کچھ فائدہ ہے، لیکن ان کا گناہ اور نقصان ان کے فائدے سے شدید تر ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے، اور یہی عقل انسان کو تمام برائیوں سے بچاتی ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد بہت سی محتاط طبیعتوں نے مستقل طور پر شراب نوشی ترک کر دی تھی، اور پھر ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو۔ تو اس آیت سے بھی شراب کی ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دوسرا حکم نازل ہونے کے بعد بہت سے صحابہ اکرام نے شراب نوشی ترک کر دی تھی، اور جب عنقریب شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل ہونے والا تھا تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعا بھی منقول ہے کہ اے اللہ، شراب کے بارے میں فیصلہ کن حکم نازل فرما دے۔ سورہ مائدہ میں نہایت ہی مؤثر انداز سے شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ شراب کی حرمت کے بیان کا انداز ایسا جامع ہے کہ کسی حرام اور ممنوع چیز کی حرمت کا اعلان اتنی جامعیت کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فعال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہے، سو تم ان سے کلیتاً پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم ان شرانگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ اسی طرح احادیث مبارکہ سے بھی شراب کی حرمت مزید واضح یوں ہوتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور شے حرام ہے، اور جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ شراب کا عادی توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا، یعنی شرابی جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوں بیان کرتے ہیں کہ شراب کی قلیل و کثیر مقدار حرام کر دی گئی ہے اور ہر مشروب جس سے نشہ آئے حرام ہے۔ اسلام میں شراب پینے کی حرمت کے ساتھ شراب کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بہی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ان تمام تصریحات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کی نظر میں شراب نوشی اور شراب فروشی قطعاً حرام ہے اور اس سے اجتناب لازم ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے وہ سرزمین جہاں شراب سے متعلق خالق کائنات کے یہ واضح احکامات نازل ہوئے، اور جو سرزمین دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس اور قابل احترام ہے، وہاں سے حالیہ دنوں میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہاں جلد شراب خانہ کھولنے کی تیاری اپنے آخری مراحل میں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب میں کھلنے والے شراب خانے کی۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب میں شراب کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی سن 1952 میں اس وقت لگائی گئی تھی جب شاہ عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود کے 19 سالہ نوجوان نے نشے کی حالت میں ایک سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ مشری عبدل بن عزیز پر قتل کا مقدمہ چلا اور الزام ثابت ہو گیا،
تاہم آل سعود سے تعلق کی وجہ سے انہیں سزائے موت دینے کی بجائے عمر قید کی سزا دی گئی اور وہ شاہ سعود کے دور میں ہی رہا کر دیے گئے۔ قتل کا یہ واقعہ 1951 میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے ایک سال بعد یعنی سن 1952 میں شاہ عبدالعزیز نے سعودی عرب بھر میں الکوحل یعنی شراب پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔ تاہم اب اس واقعے کے لگ بھگ 71 سال بعد سعودی حکام نے کہا ہے کہ وہ ریاض میں شراب کی فروخت کے لیے ایک دکان کھولیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس دکان سے شراب کی فروخت صرف سعودی عرب میں رہنے والے منتخب غیر مسلموں کو ہی کی جائے گی۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دکان سے شراب کی فروخت صرف مملکت میں مقیم اس سفارتی عملے تک ہی محدود ہوگی جو گزشتہ کئی دہائیوں سے سفارتی پاؤچ کے نام سے سیل بند سرکاری پارسلوں میں اپنے ممالک سے پینے کے لیے شراب سعودی عرب منگواتے ہیں۔ سعودی حکام کا مزید کہنا ہے کہ شراب کی فروخت کی یہ دکان کھولنے کا مقصد شراب کے غیر قانونی کاروبار کا قلع کما کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب کا یہ پہلا شراب خانہ ریاض میں واقع ڈپلومیٹک کوارٹرز میں کھولا جائے گا۔ اس معاملے سے باخبر ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ شراب کی یہ دکان آئندہ چند ہفتوں میں کھل جائے گی۔ وہ سفارتکار یا سفارتی عملہ جو شراب پینا یا خریدنا چاہتے ہیں انہیں پہلے سعودی حکام کے پاس اپنی رجسٹریشن کروانی ہوگی اور اس ضمن میں باقاعدہ اجازت نامہ بھی لینا ہوگا۔ 21 برس سے کم عمر کے افراد کو شراب کی فروخت ممنوع ہوگی۔ حکومت کے پاس رجسٹر افراد شراب کے حصول کے لیے اپنی جگہ کسی اور شخص کو نہیں بھیج سکیں گے، جیسے کوئی ملازم یا ڈرائیور وغیرہ۔ حکام کے مطابق ہر رجسٹر شخص ہر مہینے ایک مخصوص مقدار سے زائد شراب حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہر رجسٹر شخص کو الکوحل کی ماہانہ زیادہ سے زیادہ 240 پوائنٹ ہی مل سکیں گے۔ یاد رہے کہ 1 لیٹر شراب کا مطلب 6 پوائنٹ ہے اور 1 لیٹر وائن کا مطلب 3 پوائنٹس ہیں، جبکہ 1 لیٹر بیئر میں 1 پوائنٹ ہی ہوتا ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے جاری ایک بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ شراب کی خرید و فروخت کے لیے ایک حد مقرر کریں گے۔ تاہم اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ابتدا میں سفارتکاروں کو شراب کی فروخت کی اجازت کا دائرہ مستقبل میں عام غیر ملکیوں تک بھی بڑھایا جائے گا یا نہیں۔ یاد رہے کہ موجودہ سعودی قوانین کے مطابق شراب کو پینے، خریدنے اور اس کی فروخت کی سزا جرمانے، قید سخت اور عوامی مقام پر کوڑے لگانے تک کی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کی جانب سے سعودی حکومت کے اس اقدام کو ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد سعودی معاشرے کو کسی حد تک لبرل کرنا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے ولی عہد بننے کے بعد سعودی عرب میں متعدد تبدیلیاں آئی ہیں اور سعودی مملکت میں شراب خانہ کھولنے کے عمل کو انہی کے ایجنڈے کا حصہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام میں شراب پینے کی حرمت کے ساتھ شراب کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو کیا یہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ نہیں ہے؟